اور ہے اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہی نانوتوی صاحب ہیں، یہی آپ دیکھیے اسی حکایت اولیاء 222 صفحے کے اندر 222 صفحے کا یہ ہو گیا، اور دیکھیں 279 اس کے اندر دیکھیں کس طرح سے غیب کا دعویٰ کیا گیا ہے جناب علی، اور مولانا کو کس طرح سے پتہ چل رہا ہے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو کہہ رہے ہیں کہ قاسم صاحب نانوتوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گنگو حاضر ہوا تو حضرت کی سہدری میں ایک کورا بدھنا رکھا ہوا تھا، حضرت کی سہدری میں ایک کورا بدھنا رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کنویں سے پانی کھینچا اور اس میں پانی بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا، ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ کنویں کا پانی کڑوا، کنویں کا پانی تو کڑوا نہیں ہے، میٹھا ہے، تمہیں کیوں کڑوا لگا؟ کیا حضرت نے بھی پانی چکھا تو کڑوا تھا، آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو۔ نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس طرح ہو سکے پڑھو، آج بھی دانوں پہ پڑھواتے ہیں نا دیوبندی لوگ، چنے پڑھواتے ہیں اور وہ کیا ہوتی چھیمیاں پڑھواتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی بیج اس کی املی کی ہم لوگ پڑھتے تھے بھائی، یہ معلوم ہے نا، یہ سب پڑھواتے ہیں، دیکھیں جس طرح ہو سکے اس کلمہ طیبہ پڑھو۔ چنانچہ نہایت خشوع کے ساتھ حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا، اور بعد میں حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیے، اس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا یعنی میٹھا تھا، شیریں تھا یعنی میٹھا تھا۔ اس وقت مسجد میں بھی جتنے نمازی تھے سب نے چکھا تو کسی قسم کی کڑواہٹ پانی کے اندر نہ تھی۔ بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی، غور سے سنو مسلمانوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنو یہاں کفر چھپا ہے، دیکھو بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا، الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب رفع ہو گیا۔ یہ مولانا اشرف علی خان تھانوی نے لکھا ہے، یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے مولانا اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ ارے میاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر سے گزرے، وحی کے ذریعے سے ان کو پتا چلا کیا کہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی منگا کے اس پہ رکھ دی اس پہ رکھ دی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ نے انہیں بتایا، کیوں؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، وما ينطق عن الهوى، ہمارا نبی اپنی زبان سے کوئی اپنی نفس سے کوئی بات نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں حضرت کہہ رہے ہیں وہاں تو قبر تھی سامنے، پتہ چل رہا تھا، یہاں کیا ہوا معلوم ہے؟ مٹی پتہ نہیں کہاں کی اٹھائی گئی اور بدھنا بنایا گیا، ظاہر پکا ہوا بدھنا تھا، اس میں پانی پینے کے لیے لایا گیا برسوں۔ حضرت کو سب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قبر کی مٹی ہے، اس قبر کے اوپر عذاب بھی ہو رہا ہے، اور باقاعدے اب کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا، اب پانی میٹھا ہو گیا تو اس قبر سے عذاب بھی اٹھا لیا گیا، نعوذ باللہ۔ یعنی مٹی کی تاثیر کوئی لاسلکی تار تھا کیا اس قبر کے والے سے، وہ مٹی کے بدھنے سے لگا ہوا تھا کہ حضرت کو سب معلوم ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا دعویٰ نہیں ہے یہ، اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں خود لکھا ہے جو اس طرح کے عقیدے رکھے وہ خود کافر ہے، اللہ کی قسم۔ اور بریلویوں کی ایک کتاب ہے دیوبندی اپنے منہ کافر، دیوبندی اپنے منہ کافر، پتہ ہے کیسے لکھی ہے انہوں نے ایسے ہی لکھی ہے کہ ان کے فتوے پوچھیں کہ غیب کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، فتویٰ دیا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس طرح کے واقعات لکھے، اور لکھا کہ اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرے تو وہ کافر، اور اس طرح کے واقعات لکھے۔ اب بتاؤ ان کو کافر کہو تو دیوبندی اپنے منہ کافر، میں کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مولانا رشید احمد کے فتوے کے روشنی میں یہ دیکھیں ذرا، اسی